اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماع کی آخری نشست اور اختتامی دعا کے لمحات ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس موقع پہ اس مرکز میں حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ دونوں صاحبزادگان، دونوں شہزادوں کی صلاحیتوں میں، ہمت میں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ تو اللہ والوں کی حالات سن کر انسان کی کیفیات بدل جاتی، بار بار ہر دفعہ سننے سے کیفیت میں تبدیلی آتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام حسن حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تھا، عظیم المرتبت تابعی تھے۔ یہ میرے اور آپ کی ماں حضرت ام سلمہ کے خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی والدہ خدمت میں مصروف ہوتی تو حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ کئی امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے ہیں، کئی صحابہ سے علم پایا، کئی بدری صحابہ کی آپ کو زیارتیں نصیب ہوئی۔ اللہ کی شان، آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی۔ جوانی میں خاوند کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا۔ عدت کا زمانہ مکمل ہونے کے بعد سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی ہوں۔ بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی، بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، ماں کی ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اللہ کی شان، ایک دن بیماری کا شکار ہوا۔ بیماری معمولی تھی لیکن بڑھتی گئی، جیسے بڑی ویسے بگڑتی گئی، اور یہ جوانی میں نوجوان بیمار ہو کے چارپی پہ پڑ گیا۔ ماں اتنے عرصے میں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، وہ نوجوان بیٹے کے قدموں میں اس کی خدمت کے لیے بیٹھ گئی۔ ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ اس بیماری سے میرا بچنا مشکل ہے، تو بند آنکھوں کو کھولا، سامنے بیٹھی ہوئی بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کر کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ ماں نے جب یہ جملہ بیمار بیٹے کی زبان سے سنا تو تڑپ گئی۔ بیٹا کون سی آرزو لیے پڑا ہے، تیری کون سی آرزو باقی ہے، بتا تو صحیح، تیری خدمت کے لیے بیٹھی ہوں۔ کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ماں نے سنا تو تڑپ گئی، حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچی، کہا میرا نوجوان بیٹا اس کیفیات سے گزر رہا ہے، آرزو کا اظہار کر رہا ہے، میری نماز جنازہ اللہ والے پڑھا دیں۔ اللہ کی شان، حضرت حسن بصری نے نوجوان کے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ مرشد تھے، یہ اصرار نہ کر سکی۔ اسی پریشانی میں قدم پلٹ کے جانے لگی، حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی، کہا میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جو پوری زندگی رب کے در پہ نہیں جھکا، پوری زندگی رب کو نہیں پکارا۔ بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ ماں غمزدہ حالت میں قدم پلٹ کے بیٹے کے پاس آئی اور قدموں کی طرف بیٹھ گئی۔ بیٹے نے پھر آنکھیں کھولی، ماں کے چہرے پہ جمالی، مسلسل ماں کو دیکھتا رہا۔ ماں سمجھ گئی بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں۔ سوچنے لگی بتاؤں تو کیا بتاؤں، کہوں تو کیا کہوں۔ اسی گوئے کے دل میں تڑپتی رہی، لیکن بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں کو برداشت نہ ہوا۔ آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان گوئے کے اس نے ایک دل پہ ایک چوٹ لگی، ٹھنڈی آہ بھری، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری،
खामोशी में चला गया। लेकिन चंद ही लम्हे बाद फिर आंखें खोल के माँ को देख के कहने लगा, अम्मा यकीनन मैं इतना बुरा हूं कि अल्लाह वालों ने मेरे जनाजे से इनकार कर दिया है। अम्मा फिर तू मेरे पे एक एहसान कर देना, अम्मा तू मेरे पे एक एहसान कर देना, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे पाँव में रस्सी बांध देना, बस्ती की गली में घसीटते चले जाना, जहां बस्ती वाले गंदगी डालते हैं वहां जाके मुझे भी डाल देना। मैंने तो तौबा नहीं की, लेकिन मेरे दोस्त जब मेरे अंजाम को देखेंगे उन्हें तौबा नसीब हो जाएगी। माँ सुन रही है, तड़प रही है, करूं तो क्या करूं, कहूं तो क्या कहूं। लेकिन चंद ही लम्हे बाद अल्लाह की शान इसी कश्मकश में नौजवान का इंतकाल हो गया। इधर बेटे की रूह परवाद हुई, उधर दरवाजे पे दस्तक हो गई। माँ इसी परेशानी में बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी, दरवाजा खोला तो क्या देखा, हजरत हसन बसरी दरवाजे पे खड़े। हजरत कैसे तशरीफ लाए, तेरे बेटे का जनाजा पढ़ाने आया हूँ। माँ ने चीख मारी, कहा मेरे बेटे के इंतकाल अभी हुआ, घर में मेरे सिवा कोई है नहीं, मैंने किसी को इतला नहीं की, आपको खबर कैसे हो गई? फिर आप इनकार फरमा चुके थे, अब वक्त से पहले तशरीफ ले आए। हजरत की आंखों से भी आंसू जारी। कहा हाँ, जब तू बेटे की आरज़ू लेके आई थी मैंने इनकार कर दिया था, तेरे जाने के बाद मेरे आराम का वक्त था, मैं सोया तो मेरे ख्वाब में क्या सुना, रब की तरफ से आवाज आती है, मेरे दोस्त तेरे पड़ोस में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो चुका है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा, अगर जनाजे से इनकार किया तो दोस्ती से इनकार कर दूंगा। ये सुनना था, तड़पता हुआ उठा हूं, दौड़ते हुए तेरे दरवाजे पे नौजवान के जनाजे के इंतजार में खड़ा हूं। हाँ, मेरे और आपका यकीन है, रब चाहे तो सुबह को शाम पे बदल दे, वो चाहे तो शाम को सुबह पे बदल दे, रब चाहे तो दिन को रात पे बदल दे, वो चाहे तो रात को दिन पे बदल दे, रब चाहे तो गर्मी को सर्दी पे बदल दे, वो चाहे तो सर्दी को गर्मी पे बदल दे, रब चाहे तो गुनाहों को नेकियों पे तब्दील कर दे। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। नौजवान के नदामत भरे आंसू थे, जिसके नतीजे में अल्लाह ने उसके गुनाहों को नेकियों पे तब्दील करके अपनी दोस्ती में शामिल कर लिया था। दोस्तों, ये वो मौका है कि हम और आप एक नदामत का आंसू बहाकर अल्लाह ताला को मना सकते। दुनिया में एक की रोने की वजह से अल्लाह ताला हजारों की मग़फ़िरत कर देता है, लेकिन कल क़यामत के दिन जहन्नम में हजारों भी रोएंगे तो एक की भी मग़फ़िरत नहीं होगी। मेरे महबूब पैगंबर वाज़ नसीहत फरमा रहे थे, एक सहाबी के रोने की आवाज बुलंद हुई, आपने फरमाया एक के रोने की बरकत से अल्लाह ने पूरे मजमे की मग़फ़िरत कर दी है, तो यकीन आए इस मौके से फायदा उठा लें, इस मौके से फायदा उठा लें। यकीनन हमें रुलाने वाले तो चले गए, लेकिन रोता हुआ छोड़ गए। वो साये शजर वो तो हट गया, अब हमने दुआ मांगनी है, अल्लाह इस जमाने की तपस्या से हमें बचा के रखना। ये कीमती और कबूलियत के लम्हात हैं। इस मजमे में ऐसे हस्तियां मौजूद हैं जिसका आमीन को रब रद्द नहीं करता है। जब उनकी आमीन कबूलियत पे पहुंचेगी तो हमारे और आपकी आमीन भी कबूलियत पे पहुंच जाए। दिल जमी के साथ मांगे, इत्मीनान के साथ मांगे, नदामत के साथ मांगे। अल्लाह की रहमत जोश में है, फरिश्तों ने मजमे को घेरा हुआ है, रब अपने इन बंदों को देख रहा है कि ये कैसे खाली दामन फैलाए, खाली हाथ उठाए मुझे पुकार रहे हैं। यकीनन हमारा ये यकीन है, अल्लाह वाले दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनका फेज पहले से ज्यादा हो जाता, महरूम नहीं जाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। तमाम हजरात हाथों को उठा लीजिए, सरों को झुका लीजिए, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। ये तसव्वुर कीजिए अल्लाह के चौकट पे सर झुकाए अपने रब को पुकार रहे हैं। जब एक बच्चा माँ को तंग करता है, माँ धकेल के दरवाजे से बाहर करके कुंडी लगा लेती है, वो बच्चा उसी बंद दरवाजे की चौकट पे हाथ सर झुका के अम्मी अम्मी कह के पुकारता है। माँ की ममता बेकरार होती है, दरवाजा खोल के बच्चे को उठा के सीने से लगा लेती है। हम भी अपनी सरकशी गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत मग़फ़िरत के दरवाजे बंद करवा चुके हैं। आए उसी चौकट पे झुक जाएं, या अल्लाह कह के रब को पुकारेंगे, अल्लाह दरवाजों को खोल के हमें और आपको अपना कुर्ब अता कर देगा। और इस इज्तिमा के मौके पे हमारी माए बहनों बेटियों के भी एक अजीम मजमा जो कि
پردے میں اس پروگرام میں شامل ہے. یقین ایسے مائیں جو دامن پھیلا کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گی اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں. میں اللہ کے تعالیٰ کے نام کا تذکرہ کروں گا, اللہ تعالیٰ کے مختلف صفات کا تذکرہ کریں گے. آپ صرف یا اللہ کے اپنے رب کو پکاریں گے, اللہ کی رحمت میں آپ کی طرف بڑھتی چلی جائیں گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الرحمن یا اللہ, الرحمن یا اللہ, الرحیم یا اللہ, الرحیم یا اللہ, الملک یا اللہ, القدوس یا اللہ, السلام یا اللہ, المؤمن یا اللہ, المہیمن یا اللہ, المؤمن یا اللہ, المہیمن یا اللہ, العزیز یا اللہ, العزیز یا اللہ, الجبار یا اللہ, المتکبر یا اللہ, المتکبر یا اللہ, الخالق یا اللہ, البارئ یا اللہ, المصور یا اللہ, الغفار یا اللہ, الغفار یا اللہ, القہار یا اللہ, القہار یا اللہ, الوہاب یا اللہ, الوہاب یا اللہ, الرزاق یا اللہ, الفتاح یا اللہ, العلیم یا اللہ, القابض یا اللہ, الباسط یا اللہ, الخافض یا اللہ, الرافع یا اللہ, المعز یا اللہ, المعز یا اللہ, المذل یا اللہ, السمیع یا اللہ, البصیر یا اللہ, الحکم یا اللہ, العدل یا اللہ, اللطیف یا اللہ, الخبیر یا اللہ, الحلیم یا اللہ, العظیم یا اللہ, الغفور یا اللہ, الغفور یا اللہ, الشکور یا اللہ, العلی یا اللہ, العلی یا اللہ, الکبیر یا اللہ, الحفیظ یا اللہ, المقیت یا اللہ, الحسیب یا اللہ, الحسیب یا اللہ, الجلیل یا اللہ, الجلیل یا اللہ, الکریم یا اللہ, الکریم یا اللہ, الکریم یا اللہ. الکریم یا اللہ, الرقیب یا اللہ, المجیب یا اللہ, الواسع یا اللہ, الحکیم یا اللہ, الودود یا اللہ, المجید یا اللہ, الباعث یا اللہ, الشہید یا اللہ, الحق یا اللہ, الوکیل یا اللہ, القوی یا اللہ, المتین یا اللہ, الولی یا اللہ, الحمید یا اللہ,
المحصي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، الغفور يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله، مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الوارث يا الله، الوارث يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ گرتے پڑتے تیرے در پہ پہنچے ہیں، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے، گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ تیرے نیک بندے کی نسبت سے اس مرکز میں پہنچے ہیں، اللہ ہم بھی تیرے محبت کی نظر کے منتظر ہیں، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں بھی محبت سے دیکھ لے۔ یا اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دے، اللہ یہ مقام ہے جہاں تیرے نیک بندہ رو رو کے تجھے پکارا کرتا تھا، اللہ اس مقام کی برکت سے ہماری پکار کو قبول فرما۔ یا اللہ میں خالی نہ پلٹنا، اللہ میں خالی نہ لوٹانا، تیرے در سے محروم لوٹے تو کس در پہ جائیں گے؟ اللہ ہمارا کوئی اور در نہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ چھکے ہیں، تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، محبوب کی اتباع نصیب فرما، اللہ ہمارے خالی دامن کو بھر دے۔
یا اللہ اس خانقاہ کو مزید قبولیت عطا فرما، مزید قبولیت نصیب فرما۔ اللہ حضرت پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی، حضرت پیر سیف اللہ صاحب نقشبندی، اللہ ان دونوں شہزادوں کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ والد صاحب کی طرح یہ فیض ان کے ذریعے سے آگے پہنچا دے۔ یا اللہ ان کی جوانی میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی جوانی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی والدہ محترمہ، اللہ انہیں صبر نصیب فرما، یا اللہ انہیں صبر عطا فرما، اللہ انہیں حوصلہ نصیب فرما، اللہ ان کی دعائیں ان پہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جس پہ تیرے بندے نے یا اللہ حیا کی چادر اڑائی تھی، اللہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا، یا اللہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا۔ اللہ ہماری میڈیکل کی طالبات، دینی مدارس کی طالبات اور دیگر مستورات یا اللہ تمام کے آنے کو قبول فرما لے، اللہ ان کی اٹھے ہاتھوں کو بھی قبول فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا، خیر و برکت کا ذریعہ بنا، اللہ خیر و برکت کا سبب بنا، ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی اللہ عملی زندگی نصیب فرما دے، نسبت کے فیض سے فیضیاب فرما دے، یا اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حال کے پریشانیوں کو دور فرما، قرضداروں کی قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کی رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد سارے نارینہ عطا فرما۔ اللہ جن کے اولاد ہے انہیں نیک و صالح بنا، جس گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ اللہ ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کے دکھ درد سے محفوظ فرما، اپنے اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، خاص طور پہ غزہ کے مظلوم مسلمان یا اللہ اپنی مدد نازل فرما دے۔ اللہ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دین اور امن کا گہوارہ بنا، بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما اور یعنی فحاشی سے حفاظت فرما۔ اللہ تمام علماء، مساجد، مدارس، خانقاہ، تبلیغی جماعت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے در سے خالی نہ پلٹنا، اللہ میں اپنے در سے محروم نہ لوٹانا۔ یا اللہ کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ پہلے تو سر پہ ہاتھ رکھنے والا موجود تھا، اللہ وہ بھی تو نے اپنے پاس بلا لیا۔ یا اللہ تو ہمارے پہ رحمت کا سایہ قائم رکھ، اللہ رحمت کے سایہ کو قائم رکھ۔ یا اللہ کرم فرما، رحم فرما، اللہ ہمارے پہ محبت کی نظر ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے پہ محبت کی نظر ڈال دے، اللہ ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے۔ اللہ قرب جوار دور دراز سے جتنے مرد و مستورات تشریف لائی ہیں سب کے آنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لے۔ اللہ حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرما، خرب و ارب و رحمت نازل فرما، اللہ انہیں درجات عالیہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس فیض کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاحبزادگان کے ذریعے سے جاری اور ساری فرما، اسے عام اور تام فرما۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہاتھ اٹھائے تجھے پکار رہے ہیں، اللہ کمزور بندے ہیں، ہمارے ساتھ ہاتھ رحمت کا معاملہ فرما لے۔ یا اللہ پہلے تو ایک ظاہری سہارا موجود تھا، اللہ تو کرم فرما، ہماری دستگیری فرما لے۔ یا اللہ ہماری دستگیری فرما، اللہ ہمیں اس سلسلے کے بدنامی کا ذریعہ نہ بنانا۔ یا اللہ ہمیں سلسلے کے بدنامی کا ذریعہ نہ بنانا۔ یا اللہ ہمیں نسبت کی برکات نصیب فرما، اللہ نسبتوں کی برکات نصیب فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔
अल्लाह इस मजमे में मासूम जुबानें भी तुझे पुकार रही हैं। नौजवान खून भी हाथ उठाए बैठा, गुनाहों पे नादिम होकर सर झुकाए बैठा है। अल्लाह सफेद रिश जिन बालों से तू हया करता है, उन पे भी आंसू के कतरे टपक रहे हैं। या अल्लाह उन बालों की बरकत से माफ कर दे। या अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी पुकार को कबूल फरमा। या अल्लाह रहम का मामला फरमा। अल्लाह करम का मामला फरमा। या अल्लाह फितनों का दौर है, अल्लाह हमें हमारी नस्लों को फितने से महफूज फरमा ले। या अल्लाह हमें और हमारी औलादों को फितनों से महफूज फरमा। या अल्लाह खास करम का मामला फरमा। अल्लाह इज्तिमा के मौके पर या अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह दुनिया का फकीर जब किसी बड़े दरवाजे पे चला जाए, बुलंद सदा लगाता है, इस उम्मीद से दरवाजा खुला तो मेरी नस्लों के फाके खत्म हो जाएंगे। अल्लाह हम कायनात के सबसे बड़े दरवाजे पे खड़े बुलंद सदा लगा रहे हैं, इस यकीन के साथ अगर दरवाजा खुला हमारी नस्लों के ईमान महफूज हो जाएंगे। या अल्लाह हमारे पे रहमतों के दरवाजे खोल दे, मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह हमें माफ फरमा। या अल्लाह हमें माफ फरमा। अल्लाह अगर माफ नहीं करना तब भी माफ फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।